السلام علیکم ناظرین، آج دعا زہرا کیس پر میں اپنا اوپینین آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں دعا زہرا کیس کے اسٹارٹ سے لے کر اب تک ان تمام ٹائم میں جو معاملات ہیں اس کے پیچھے کچھ حقیقتیں چھپی ہوئی ہے جو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کیس پر دو نظریہ لوگ رکھتے ہیں۔ ایک نظریہ کچھ لوگ یہ رکھتے ہیں کہ یہ شادی سمپل لو میرج شادی ہے، اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دعا زہرا کڈنیپ ہوئی ہوئی ہے اور وہ ایک گینگ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو نظریہ ہے، لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں کہ ایک تیسری حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے جو میں آپ کو بیان کروں گا۔ لیکن شروع کرتے ہیں کہ 19 اپریل 2022 کو JDC کے پلیٹ فارم سے ظفر عباس کی ایک ویڈیو آتی ہے جس میں دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی جو ہے نا ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ میری بیٹی اسی طرح کچرے کی تیلیاں باہر رکھنے گئی اور پھر غائب ہو چکی ہے، اور میری سنوائی نہ پولیس کر رہے نہ کچھ۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ اس کے جو ہے نا 19 اپریل 2022 کو پھر شان رمضان میں بھی مہدی کاظمی اور ان کی وائف جو ہے نا اسی معاملے کو سامنے رکھ کر کہا، اور کافی روتے ہوئے، اور اس پر بہت جو ہے نا پورا پاکستان افسوس میں تھا کہ ایک 14 سالہ لڑکی اچانک سے غائب ہو چکی ہے جس کا کوئی سراغ نہیں، زمین نے کھا لیا یا آسمان نگل گئی۔ لوگ پریشان، اور واقعی میں ماں باپ کا دکھ ہوتا ہے۔ اور لیکن اس کے بعد جو ہے نا اسی 4 دن بعد 25 اپریل 2022 کو نکاح نامہ سامنے آیا دعا زہرا کا ایک ظہیر نامی لڑکے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، جب یہ نکاح نامہ سامنے آیا تو پھر یہ دعا زہرا کے کیس جو ہے نا مہدی کاظمی نے کورٹ میں چیلنج کیا کہ دعا زہرا تو ابھی 14 سال کی ہے تو وہ شادی کیسے کر سکتی ہیں۔ انہوں نے نادرہ کے سرٹیفکیٹ بتائے، اس کا پاسپورٹ بتایا، بے فارم بتایا کہ ابھی تو یہ 14 سال کی ہے، تو اس کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا جو ہے نا مجھے میری بیٹی ریکور کیا جائے، اور وہ کڈنیپ ہوئی ہے، ایک گینگ کے پاس ہے۔ اور انہی دوران پھر دعا زہرا کی بھی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں دعا زہرا کہتی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے اپنی پسند کی شادی ظہیر سے کی ہے، اور میں 18 سال کی ہوں، 17 سال کی ہوں، اور جو یہ نادرہ کے ڈاکیومنٹس بے فارم پاسپورٹ میں جو میری ایج ہے یہ غلط لکھی ہوئی ہے۔ میرے والدین نے 2 سال کم لکھوائی ہے، 2-3 سال، تاکہ اکثر والدین لکھواتے ہیں کہ ان کی شادی وغیرہ کا مسئلہ بعد میں نہ ہو، اس طرح لڑکوں کا بھی لکھواتے ہیں کہ جاب کا مسئلہ نہ ہو۔ دعا زہرا نے اپنی ویڈیو میں یہ بتایا، لیکن جو ہے نا پھر یہ کیس چلتا رہا کورٹ میں اسی طرح۔ پھر جو ہے نا دعا زہرا کے اس بیان کے بعد دعا زہرا کا ایک میڈیکل کرایا گیا جس میں ان کی ایج 17 ایئرس آئی۔ ٹھیک ہے، اور کورٹ نے اس میڈیکل رپورٹ کے تحت جو ہے نا دعا زہرا کو اس کے شوہر کے ساتھ رہنے کا جو ہے نا یہ جاری کر دیا، حکم جاری کر دیا۔ دعا زہرا جو ہے نا اپنے شوہر کے ساتھ لاہور میں رہنے لگی، اور مہدی کاظمی صاحب اسی طرح کیس پہ کیس کرتے رہے کہ میڈیکل رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، میرے پاس ہی نادرہ ڈاکیومنٹس وغیرہ ہے۔ لیکن جو ہے نا اگر پھر بھی اس کا سیکنڈ میڈیکل بورڈ جو تقریباً 12 ڈاکٹروں پہ مشتمل ہے یہ کرانے کا کورٹ کو ریکویسٹ کی گئی، اور پھر سیکنڈ میڈیکل جب ہوا تو اس میں سیکنڈ میڈیکل رپورٹ میں بھی دعا زہرا کی عمر 15 سال قریب لکھوائی گئی، جو اس کا مجموعہ رزلٹ تھا۔ ڈینٹسٹ کا 13 سے 14 تھا، اسے مطلب ٹوٹل مجموعہ 15 سال لکھوائی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے نا ایک بات یہاں پر سمجھ نہیں آتی کہ یہ معاملہ تو اس طرح چلتا رہا کورٹ میں، لیکن ہم جب دیکھیں ایک طرف، یہ میرا اپنا نظریہ ہے، میرا اپنا اوپینین ہے، اس میں جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں وہ مہدی کاظمی کا جو سائڈ لے رہے وہ سارے جو ہے نا اہل تشریح ہیں۔ جیسے میں آپ کو نام لے لیتا ہوں، ڈاکٹر معیز جو ہے نا ایک بہت ہی زبردست یوٹیوبر ہے، اور ہر ٹی وی چینل میں وہ اپنا اوپینین پیش کرتے ہیں، وہ بھی اس کیس میں مہدی کاظمی کا ساتھ دیتے ہوئے ابھی تک نظر آ رہے، اور ان کا بھی یہ اوپینین ہے کہ یہ کڈنیپ ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ ظفر عباس ہو گئے، سید علی حیدر
صاحب ہو گئے، اور پھر اور فرح اقرار جو اقرار الحسن کی وائف ہے، پھر اچانک اقرار الحسن بھی اس کیس میں 3 مہینے کے بعد جو ہے نا اس کیس میں بات کرنے لگے۔ اگر میں سچی بات کہوں تب تک مجھے بھی میں آپ کی بات بھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ ابھی مجھے کیا لگتا ہے ریسنٹلی اپڈیٹ میں، لیکن تب تک جب اقرار الحسن نے ویڈیو نہیں بنائی تب تک مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ ہاں جو ہے نا یہ ایک سمپل لو میرج ہے اور سمپل لو میرج کے ساتھ شادی کی۔ لیکن اقرار الحسن کی پہلا ولاگ آیا اور پہلے ولاگ میں انہوں نے جو ہے نا یہ ظاہر کیا کہ دعا زارہ کو بیچنے کے لیے ورگرا کر کراچی سے لاہور بلایا گیا ہے، اور دعا زارہ کیس میں اقرار الحسن کے تلخہ خیز انکشافات، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو کو میں نے مکمل واچ کیا، اس میں اقرار الحسن نے کہا کہ مجھے جو ہے نا مختلف ذرائع سے پتہ لگا کہ یہ کڈنیپنگ کا کیس ہے، اور کڈنیپنگ کے علاوہ یہ ایک گینگ کے پاس ہے دعا زہرہ، جو اس گینگ کا کام یہ ہے کہ یہ آگے بچیوں کو بیچتے ہیں دوسری پارٹیوں کے لیے۔ تو بہت حیران ہو کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور اقرار الحسن پاکستان کے ایک بڑا نام ہے اور سر عام ٹیم میں انہوں نے بڑے خدمات انجام دیے۔ اور جب یہ ویڈیو میں نے دیکھی تو میں بھی جو ہے نا دیکھا تو میں بھی یہ چیز پہ ہو گیا کہ شاید اقرار الحسن کے پاس بہت پروفس آ گئے ہیں، ثبوت آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اگلی ویڈیو میں ثبوت کے ساتھ بات کروں گا، اور اقرار الحسن نے یہ بھی کہا کہ میں تب تک کہ ویڈیو نہیں بناتا، کسی چیز پر بات نہیں کرتا جب تک میرے پاس آڈیو نہیں بلکہ ویڈیو ثبوت نہ ہو۔ تو میں اگلے جو ولاگ میں آپ کے ساتھ ثبوت پیش کروں گا۔ یہ اقرار الحسن کا تھا، اور میرے سمیت پورا پاکستان یہ ماننے لگ گیا کہ اقرار الحسن کے پاس پروف آ چکا ہے کہ دعا زہرہ واقعی میں ایک گینگ کے پاس ہے۔ لیکن سیکنڈ ویڈیو جب آتی ہے اقرار الحسن کی، اور یہ سیکنڈ ویڈیو میں وہ کہتا ہے کہ دعا زہرہ قتل کر دیا جائے گا، قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کا منصوبہ بندی، ظہیر گینگ کے انفارمر نے اقرار الحسن کو سب کچھ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اس مکمل ولاگ کو جب میں نے واچ کیا تو جو ہے نا اقرار الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا ایک ظہیر گینگ کا ہی انفارمر نے مجھے انفارم کیا ہے، مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ اگر میں اس کیس پر مزید بات کروں گا تو جو ہے نا دعا زہرہ کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو خودکشی کر کے قتل جو ہے نا کو خودکشی کا رنگ دے کر منصوبہ بندی بنایا گیا، تو اس لیے میں اس کیس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو یہاں پر مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ یہ اقرار الحسن نے جو فرسٹ ویڈیو بنائی وہ ایک جذبات پر بھی ہو سکتی ہے کہ جذبات پر بنائی ہوگی، یا اسی طرح ان کی اپنی وائف سیکنڈ وائف جو ہے نا فرح اقرار اس چیز کو جو ہے نا کنٹینیو کر کے رکھا ہوا ہے اس کیس کو، شاید اس کے بولنے پر وہ اس چیز میں آئے، یا مہدی کاظمی صاحب کے جو ہے نا کہنے پر اس چیز پر آئے۔ لیکن مجھے نہیں لگا کہ ان اقرار الحسن کے پاس کوئی ایویڈنس تھا، کیونکہ ان کے اوپر جب یہ سوشل میڈیا پر زور آیا کہ بھائی آپ نے جو بات کی تو اس کو ثبوت کے ساتھ پیش کیجئے گا، نہ کہ جو عائشہ ایک ٹک ٹاکر تھی اس پہ بھی جو ہے پچھلے کنورسی میں جو ہے نا اقرار الحسن نے بات کی تھی، بعد میں معذرت کرنا پڑا۔ تو اسی طرح بہت سارے عوام ٹویٹر پہ جو ہے نا ان کے وہاں سوالات پوچھے گئے کہ جو ہے نا یہ اقرار الحسن نے سب کچھ ہوا میں چھوڑا تھا پہلی ویڈیو میں، اور سیکنڈ ویڈیو میں یہ بھاگنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ لیکن کوئی ایویڈنس کوئی پروف نہیں آیا، نہ ہی کوئی کورٹ کو دیا گیا۔ پھر تھرڈ ویڈیو آئی دعا زہرہ کو، پھر جس میں بتایا گیا کہ دعا زہرہ کو بازیاب اور ظہیر کو گرفتار کرنے کا حکم اقرار الحسن 6 دن میں کامیاب ہو گئے۔ اچھا اس ولاگ میں نے کہا کہ شاید اقرار الحسن صاحب نے جو ہے نا وہ ایویڈنس وہ پروف کورٹ کو اور جو ہے نا اداروں کو دے دیے، اور کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کورٹ میں اور اس کیس میں جو چلتا رہا کہ بھائی یہ جو بچی ہے وہ کم عمر ہے، جس کی وجہ سے ظہیر پر کیس کیے گئے ہیں مہدی کاظمی کی طرف سے، دعا زہرہ پر تو نہیں۔
تو اس پر جو ہے نا کورٹ نے کہا کہ اس کی مکمل ڈیٹا لایا جائے کہ ظہیر کراچی میں موجود تھا یا نہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اقرار الحسن کا اس میں کوئی بھی کریڈٹ نہیں تھا، لیکن وہ کریڈٹ لینا چاہ رہا تھا، اور اسی بیچ میں وہ سر عام ARY جو خود چلاتا ہے ایک پروگرام، اس کا بھی نام لیتا رہا۔ اچھا، یہ اتنی بڑی خبر جب اقرار الحسن نے دی، لیکن یہ خبر ARY میں نہیں چلا، بریکنگ نیوز میں نہیں چلی۔ جب ایک صحافی کے پاس یا جب کسی جو ہے نا رپورٹر کے پاس کوئی رپورٹ آتی ہے یا کوئی اندر کی بات آتی ہے تو وہ نیوز پر سب سے پہلے چلاتے ہیں، لیکن یہ کام بھی نہیں ہوا، ARY نے ایسی کوئی نیوز نہیں چلائی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقرار الحسن کے پاس کوئی ایویڈنس، کوئی پروف نہیں تھا۔ چوتھی ویڈیو انہوں نے کل ہی ریسنٹلی جو ہے نا ایک ویڈیو بنائی جس میں کہا کہ دعا زہرا دارالامان میں منتقل، ظہیر باما گینگ فرار، الحمدللہ ہم نے دعا زہرا کو بچا لیا۔ اس ویڈیو کو بھی کل میں نے مکمل واچ کیا تو اس میں بھی کچھ ایسے ایویڈنٹس نہیں تھے، بس جو ہے نا یہ تو ظہیر اور دعا زہرا کی جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے ایک پروسیس بنایا کہ دعا زہرا کو جو ہے نا یہاں پر منتقل کرنا پڑے گا دارالامان میں، کیونکہ اس کو جان کے خطرے تھے اور ظہیر کو کراچی میں آ کر بیل لینا تھا۔ ظہیر کہیں فرار نہیں ہوا تھا اور وہ آج جو ہے نا بیل لینے میں کامیاب بھی ہو چکا ہے، ضمانت لینے میں کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ تو اب جو ہے نا میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو مجھے لگتا ہے، اب دیکھو تب بھی میں نے کہا کہ جب اقرار الحسن کی پہلی ویڈیو آئی اس میں جیسے انہوں نے بات کی کہ میرے پاس پروف ہے تو میں سمجھنے لگا کہ واقعی میں گینگ ہے، لیکن یہ اقرار الحسن صاحب نے سب ہوا میں چھوڑی۔ یہاں پر مجھے جو ہے نا ایک چیز نظر ابھی میں ایک چیز اور بھی دکھاتا ہوں کہ ٹویٹر پہ جب اقرار الحسن ٹویٹ کرتے تھے اس کیس کے حوالے سے تو لوگ کس طرح سوال پوچھتے تھے، آپ تھوڑا سا یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، اقرار الحسن کا پہلا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا دعا زہرا کو ظہیر اور اس کے گینگ نے جسم فروشی کے اڈے پر بیچنے کے لیے ورغلا کر بلایا تھا۔ والدین نے ہمت کر کے میڈیا پر آواز اٹھائی تو اس گینگ کو مجبوراً ایسے شادی ظاہر کرنا پڑا۔ میں نے اس ویڈیو میں پہلی دعا زہرا کیس پر بات نہیں کی تھی، میری تحقیق اس ویڈیو میں ہے، لیکن ان کے اس ٹویٹ کے بعد عوام کا رد عمل دیکھیں۔ عوام نے کیسے سوال اٹھائے اقرار الحسن صاحب کے اوپر۔ یہاں پر سابق سیکرٹری کا انعام سے ایک آئیڈیا یہ کہتے ہیں کہ دعا شیعوں کی بیٹی ہے اس لیے آپ ایسا کہہ رہے ہیں، ورنہ سندھ ہائی کورٹ کے جج اور پولیس کے آفیسر آپ سے کم عقل رکھتے ہیں کیا؟ یعنی کہ وہ آفیسر اور جج کیا آپ سے کم عقل رکھتے ہیں کیا؟ ایک بھائی نے کہا جب اللہ کسی کو ذلیل کرتا ہے تو سب سے پہلے اس انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ختم کرتا ہے، پھر اسی لیے ایسے کام کرواتا ہے، ایسے باتیں کرواتا ہے جیسے وہ اپنا وزن کھو بیٹھتا ہے، پھر دیکھتے دیکھتے عرش فرش پر نظر آتا ہے۔ تو اقرار الحسن کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے بھائی نے کہا کہ لیکن جب اس کا انٹرویو جیو چینل پہ ہوا تب تو یہ کیوں نہیں کچھ بولی؟ تب تو کسی ماہم نے انٹرویو نہیں لیا تھا، یہ وہاں بھی تو بول سکتی تھی نا۔ اچھا، ایک اور جو ہے نا بھائی نے بھی سوال کیا کہ خدا کا خوف کرو یار، کیوں شاہد مسعود بن رہے ہو؟ جو زینب کیس میں پورن گرافی کا انٹرنیشنل ریکٹ لے آیا تھا، یہ دوستی ہونے اور گھر سے بھاگنے کا سادہ سا واقعہ ہے۔ جسم تو ویوز کے لیے اتنا بڑا، جیسے تم ویوز کے لیے اتنا بڑھا رہے ہو، صحافت کو صحافت ہی رہنے دو۔ آپ دیکھ سکتے ہو ناظرین کہ لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کی اقرار الحسن پر۔ ایک بھائی نے کہا کہ دونوں نے نکاح کر لیا، ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہے، اب اس کے ماں باپ کو چاہیے ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائے، اپنی عزت کا مزید تماشا نہ بنائے اور میڈیا بھی اس قصے کو اب بھول جائے، جینے دیں ان سب کو خواہ ان کی زندگی۔ اور ایک اور بھائی نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا شکر ہے میری بیٹی نہیں ہے، تب بھی اس بندے نے پروپیگنڈا کیا تھا، اب بھی یہی کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف ٹویٹ کرتے موت پڑتی ہے اس کو۔ یہ بھائی ایک
بھائی نے چترول کی، اقرار الحسن بھائی کی۔ اب ایک اور بھائی نے کہا کہ بس کر دے عائشہ اکرم کی بھائی، اتنا تو رہتا نہیں، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تم لوگوں نے اسے فرقہ واریت کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ تکلیف صرف یہ ہے کہ ایک اہل تشیع کے ساتھ اہل سنت نے شادی کر لی تو تم لوگوں نے اس بچے کو اغوا کار، اب جسم فروشی کا دلال، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا، بے شرم انسان۔ تو آپ ٹویٹر میں ٹویٹس کے جواب میں لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، بے تحاشا ان کے اوپر تنقید اور ان کے اختلاف میں ٹویٹ کیے گئے ہیں۔ اب ایک اور جو ریسنٹلی ٹویٹ کیا گیا تھا اس کے بارے میں بھی میں بتاؤں کہ اس پر لوگوں کا کیسے رد عمل تھا۔ یہ انہوں نے 2 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا، ظہیر دعا زہرا کو چھوڑ کر بھاگ گیا، دعا زہرا کو ہماری درخواست پر حکومت نے دارالمان منتقل کر دیا گیا، الحمدللہ ہماری کوشش رنگ لائی، اللہ نے ہمیں ایک اور بچی کی زندگی اور عزت بچانے میں سرخرو کیا۔ ٹھیک ہے، یہ اقرار الحسن نے ٹویٹ کیا، اس کے بعد عوام کا رد عمل آپ دیکھیں۔ سلمان عشق بھائی ہے، انہوں نے کہا جب آپ تمام اہل تشیع اس کو اس کے خاندان کو دلال ثابت کر رہے تھے تو ہمارا بیچارہ لڑکا کیا کرتا، ڈر گیا، کیسے ایک پورے تعصب زدہ گروہ کو مقابلہ کرتا۔ شیلا رضا ISO میڈیا، تعجب ہے تم لوگوں کو بیٹی کی زانی قرار دلوانے قبول ہے لیکن غیر سید سے نکاح قبول نہیں، شرم کا مقام ہے۔ اب جو ہے نا ایک اور بھائی نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ بھائی لڑکی ابھی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اب تو وہ الگ بھی ہو گئے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ آپ ان دونوں کو الگ کیا، اب تک وہ اپنی بات پر قائم ہے، جبکہ کورٹ میں بھی یہی کہا، وہ تو کوئی ایسا خوف نہیں ہوتا۔ میرے بھائی میں کتنے ٹویٹس پڑھاؤں گا، لیکن ہر ٹویٹ میں جو ہے نا اقرار الحسن کے خلاف بات کی گئی ہے اور کہا کہ اقرار الحسن نے ہوا میں چھوڑی یہ ساری باتیں اور یہ ایک ساری گیم اہل تشیع اور سنی کے درمیان، یعنی سنی شیعہ کا سارا گیم رچایا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ اس طرح عوام سوال پوچھنے لگی، جس پر جو ہے نا اقرار الحسن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ پھر اس کے بعد جو یہ 3 ویڈیوز مزید آئی ہے، یہ ایک روایتی ویڈیو جو باقی یوٹیوبرز بنا رہے ہیں کیس کو دیکھ کر اور اس میں اپنا مرچ مسالہ لگا کر بات کریں، اسی طرح جو ہے نا اقرار الحسن نے بھی بات کی۔ اب میں یہاں پر آخر میں اپنا اوپینین دینا چاہتا ہوں، مجھے یہ کیس کیا لگتا ہے، میرا اوپینین ہے، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہو، میری رائے ہے، آپ کی رائے، آپ اپنی رائے بھی دیجئے گا کمنٹس باکس میں۔ مجھے یہ گیم ساری جو ہے نا فرقہ واریت کی لگتی ہے، شیعہ سنی کی یہ ساری گیم ہے، یہ سارے انا کا مسئلہ ہے۔ شیعہ کمیونٹی نہیں چاہتی کہ دعا زہرا ایک سنی کے ساتھ جو نکاح کیا ہے، شادی ہے، یہ جاری رہ سکے، اور باقاعدہ یہ ثابت ہوا ہے کہ جو ہے نا مہدی کاظمی کو پیچھے سے فنڈنگ دی جا رہی ہے اس کیس کو چلانے کے لیے، اور یہ بھی ایک سامنے آیا کہ 30 لاکھ تو صرف اس اسٹیٹ سندھ کے لگ چکے ہیں اس کیس پر، اب تو 70 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ معاملات مجھے شیعہ سنی کی گیم لگتی ہے اور یہ انا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ شیعہ جو کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں اور ہم جو ہے نا اپنی لڑکی کو باہر نہیں دیتے، تو یہ ساری گیم میرے دوستو اسی چیز کی ہے کہ شیعہ سنی، اگر یہ دوسری پارٹی بھی شیعہ ہوتی تو یہ کوئی کیس نہیں چل رہا ہوتا، بیچ میں صلح ہو جاتی، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن اب آگے کیا ہونے والا ہے، اور یہ جو سیکنڈ جو ہے نا میڈیکل بورڈ کا جو رپورٹ آئی تھی دعا زہرا کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ساری چیزیں لیک ہو چکی ہے۔ دی نیوز انگلش ایک نیوز پیپر ہے، جو یہ جنگ نیوز کا ایک پیپر ہے، اس میں وقار بٹی صاحب نے ایک رپورٹ پیش کی کہ بھائی یہ جو 10 ڈاکٹروں کا پینل تھا، اس میں سے ان ڈاکٹروں پر زبردستی فورس کرا کے
14 سال لکھنا چاہ رہے تھے، لیکن ڈاکٹروں نے ہمت دکھا کے اس چیز کو انکار کیا، اور یہ عمر اس سے بھی زیادہ تھی لیکن انہوں نے 15 سال کیا۔ اس پر کسی قسم کا کوئی رد و عمل نہ ڈاکٹرز کا آیا نہ کسی اور کا آیا۔ تو ایک چیز پر جب رد و عمل نہیں آتا، ایک چیز پر جب کوئی جوابی کارروائی نہیں کی جاتی، تو اس رپورٹ کو سچی ہی مانی جاتی ہے۔ بہرحال اس رپورٹ کو بھی آگے جو ہے نا ظہیر لوگ عدالتوں میں پیش کریں گے اور اس پہ چیلنج کریں گے دوسرا بورڈ تعینات کرنے کے لیے۔ اچھا، آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ لازمی بتائیے گا کومنٹس میں کہ آپ کو میرا اوپینین آپ کے خیال میں ٹھیک ہے یا نہیں، یا آپ کی رائے مجھ سے مختلف ہے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کیجیے گا، اور یہ بھی بتاتے جائیے گا کہ میں مزید اس کیس کے بارے میں ویڈیو بناؤں یا نہیں۔ تو آج کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔